السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم نحو کے اردو کے جو قواعد گرامر سے ہیں وہ مذکر اور مؤنث پڑھیں گے۔ لفظ مذکر اور اس کی مؤنث کیا ہے۔ کتاب جو ہمارے پاس جس سے ہم پڑھ رہے ہیں قواعد و انشاء اردو، اس کے صفحہ نمبر 15 پہ مذکر اور مؤنث کا ٹاپک دیا ہوا ہے۔ ویسے نمونے کے طور پہ میں نے کالم بنا کے وائٹ بورڈ پہ سامنے لکھ دیے ہیں چند ایک لفظ، باقی لفظ میں اپنی زبان سے ادا کرتا جاؤں گا۔ آپ نے کتاب سامنے رکھ کر توجہ سے سننا ہے تاکہ تلفظ کی غلطی نہ ہو، اور میرے ساتھ ساتھ دہراتے بھی جانا ہے، یعنی جو لفظ میں پڑھوں یا بولوں آپ نے اس کو میرے ساتھ دہرانا ہے، اور اپنی کاپی پہ یا نوٹس پہ شیٹس وغیرہ پہ اس طرح کا کالم بنا لیں اور اس کو لکھیں۔ یہ میں ہر لیکچر میں کہا کرتا ہوں کہ لکھنے سے جو چیز ذہن میں آتی ہے، جس طرح پختہ ہوتی ہے، ایسے زبانی رٹے سے نہیں ہوتی۔ یہ پہلا لفظ تھا ہمارے پاس مصنف جو ہم نے لکھا ہے، اور اس کی مؤنث ہے مصنفہ۔ اگلا لفظ ہے معظم اور اس کی مؤنث ہے معظمہ۔ پھر ہے سلطان، اس کی مؤنث ہے سلطانہ۔ شاعر، اس کی مؤنث ہے شاعرہ۔ عالی، اس کی مؤنث ہے عالیہ۔ اب یہ پہلے کالم سے میں نے 5 لفظ لکھ دیے ہیں، باقی میں دہراتا ہوں، مختصر ہیں، اتنے لمبے نہیں ہیں، میں دہراتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں گے۔ شروع سے دہراتے ہیں۔ مصنف، مصنفہ، معظم، معظمہ، سلطان، سلطانہ، شاعر، شاعرہ، عالی، عالیہ، خادم، خادمہ، ناظم، ناظمہ، محترم، محترمہ، ساحر، ساحرہ۔ یہ جو ہم نے پہلا کالم پڑھ لیا ہے، اس پہلے کالم میں ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ کامل ہے، کہ لفظ جو مذکر ہے اس کو مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں ہا ہے۔ حقیقت میں یہ عربی کا کلیہ ہے، اور یہ ہا نہیں بلکہ گول تا ہے، جس کو پڑھتے ہوئے ہا بھی بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی لفظ یہ میں نے پڑھے مصنف سے لے کے ساحر تک، ان سب کی مؤنث بنانے کا ایک ہی کلیہ آگے کہ مذکر لفظ کے بعد ہا یا گول تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس الفاظ آ رہے ہیں اس میں یہ کلیہ، یہ قانون نہیں لگ رہا، بلکہ اس کے لیے مختلف قواعد ہیں۔ آگے سنیے، دوسرے کالم میں ہمارے پاس پہلا لفظ ہے تنبولی، جس کی مؤنث ہے تنبولن۔ پھر ہے سسر، جس کی مؤنث ہے ساس۔ مامو، ممانی، روگی، روگن، رانی، دلہا۔ نا یہ لفظ میں نے اگلے کالم سے لے لیا، بلکہ ہمارے پاس روگی جس کی مؤنث ہے روگن، اس کے بعد لفظ مذکر ہے راجا جس کی مؤنث ہے رانی۔ پھر ہے گرہست، گرہست جس کی مؤنث ہے گرہستن، جس کا مطلب ہوتا ہے گھریلو۔ پھر ہے لفظ میاں جس کی مؤنث ہے بیوی۔ پھر لفظ ہے خالو، اس کی مؤنث ہے خالہ۔ نواب، اس کی مؤنث ہے بیگم۔ یوں ہمارا دوسرا کالم بھی مکمل ہوا۔ صفحہ نمبر 15 پہ موجود تیسرے کالم میں پہلا لفظ ہے چیلا، جس کی مؤنث ہے چیلی۔ پھر ہمارے پاس لفظ ہے فریبی، جس کی مؤنث ہے فریبن۔ پھر لفظ ہے شوہر، جس کی مؤنث ہے بیوی۔ پھر ہمارے پاس لفظ ہے جن، جس کی مؤنث ہے پری۔ اور پھر آگے لفظ ہے دلہا، جس کی مؤنث ہے دلہن۔ خان، خانم، بندہ،
بندی، غلام، باندی، پدر، مادر. یہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 15 پہ جو مذکر اور مؤنث دیے ہوئے ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. آگے صفحہ نمبر 16 پہ ہے، اس میں پہلے کالم کا پہلا لفظ ہے وارث، جس کی مؤنث ہے وارثہ. ملازم، ملازمہ. مکرم، مکرمہ. حافظ، حافظہ. سقا، سقن. حاجی، حاجن. میراثی، میراثن. یہودی، یہودن. تیتر، تیتری. مور، مورنی. دھوبی، دھوبن. یہ صفحہ نمبر 16 پہ دوسرے کالم کا پہلا لفظ ہے دھوبی، دھوبن. صاحب، صاحبہ. محبوب، محبوبہ. بٹیارہ، بٹیارن. ناگ، ناگن. حلوائی، حلوائن. بنگی، بنگن. پٹھان، پٹھانی. دیور، دیورانی. سید، سیدانی. خسر، خوش دامن. یہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 16 کا تیسرا کالم ہے، پہلا لفظ خسر، جس کی مؤنث ہے خوش دامن. خوش دامن ساس کو کہا جاتا ہے. حسین، حسینہ. مسلم، مسلمہ. مٹیار، مٹیارن. گوالا، گوالن. سالہ، سالی. قصائی، قصائن. ڈوم، ڈومنی. استاد، استانی. نوکر، نوکرانی. یوں ہمارے پاس دیے ہوئے یہ مذکر اور مؤنث یہ مکمل ہو گئے ہیں. اور میں نے اس نیت سے آپ کے سامنے دہرایا ہے کہ تلفظ کی کوئی غلطی نہ رہے. آپ نے سن کے توجہ کے ساتھ ایک دفعہ کتاب کے ساتھ ساتھ دہراتے بھی جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پوری پابندی کے ساتھ اس کو رٹا لگا کے چاہے لکھ کے اس کو یاد کرنا ہے، تاکہ کسی بھی لفظ کی مذکر کی مؤنث پوچھی جائے تو آپ کو یاد ہو. اور آج کے لیے اتنا کافی ہے.